آپ علیہ السلام فرماتے ہیں معاف کرنے کے اندر جلدی کرو، معافی مانگنے میں بھی جلدی کرو. آپ سے کوئی غلطی ہو گئی نا، دوسرے سے معافی مانگنے میں جلدی کرو. مبادہ اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ آپ کے جنازے پہ کھڑا مولوی ہو. ایک ہوتا ہے جنازہ پڑھانے والا کوئی اور مولوی، ایک ہوتا ہے جنازہ پڑھانے والا آپ کا اپنا بیٹا ہو، آپ کا اپنا بھائی ہو. شریعت کا مسائل دیکھیں نا، فقہ کے مسائل پڑھیں، ان کے اندر جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا جو حق ہے باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے. سب سے، اس لیے کہ بیٹا جب باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا نا، اور جب زبان سے کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، یقین جانیے کہ جو درد اس کی دعا میں ہو سکتا ہے کسی اور کی دعا میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ شریعت نے مسائل سکھائے. ہم اپنے بچوں کو جنازہ پڑھنا کسی نے، آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ کی باری ہے کوئی نوجوان ایسا جو رات کے وقت اپنے بچوں سے پوچھتا ہو بیٹا نماز آتی ہے، کلمے آتے ہیں، بیٹا جنازہ پڑھنا آتا ہے؟ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا. کل پرسوں کی بات ہے، ہمارے مدرسے میں ایک نوجوان آیا، اس نے بڑی داڑھی اس کی آئی ہوئی تھی، اس نے بڑا عجیب سا ڈیزائن بنوایا ہوا تھا داڑھی کا. میں نے پاس بٹھایا، مجھے ملنے آیا، گپ شپ کی. میں نے پوچھ لیا آپ کی عمر کتنے ہے؟ تقریباً 19 سال ہے. میں نے کہا غسل کے فرض کیا ہیں؟ دائیں بائیں چاہے. اور جس کالج کے اندر وہ پڑھتا ہے اس کا نام بتاؤ تو آپ حیران ہو جائیں گے. غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، غسل کے فرائض. میں نے کہا تجھے غسل کے فرائض یاد نہیں ہے، تو بالغ بھی ہے، سارا بچہ غسل کرتا کیسے؟ تو غسل کرنے میں جاتا ہوں، کپڑے اتارتا ہوں، چلا کو ہمارے کو سارے یہ پاک ہو رہے ہیں. میرے دوستو، دین اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. یقین جانیے کہ جب تک ہماری زندگی کے اندر دین کی تعلیمات نہیں آئیں گی، ہمارے گھروں کے اندر جب تک دین کی تعلیمات نہیں آئیں گی، خوشیاں آ ہی نہیں سکتی، ہمارے گھروں کے اندر رونق آ ہی نہیں سکتی. شریعت